بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سن 1974 کی قومی اسمبلی کے حالات سے متعلق اس وقت گفتگو جاری ہے۔ مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت جو جماعت احمدیہ کے نمائندہ وفد میں شامل تھے ہمیں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ آج کی نشست اسی کارروائی کے بارے میں ہوگی۔ مولانا، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کل کی نشست میں آپ نے ملت اسلامیہ کے موقف کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ جی آپ نے ظاہر ہے کہ اس کا بڑی گہری نظر کے ساتھ مطالعہ بھی کیا ہوگا، تو اس بارے میں آپ کے اپنے کیا تاثرات ہیں اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کیا بتانا پسند فرمائیں گے؟ آپ کا منشا مبارک یہ مولانا تقی صاحب اور سمیع الحق صاحب جی، مولانا تقی صاحب اور سمیع الحق صاحب جی کے لکھے ہوئے ملت اسلامیہ کے موقف سے ہے۔ جی، یہ ٹھیک فرمایا آپ نے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے میں نے گہری نظر سے اس کا مطالعہ کیا ہے اور بار بار مطالعہ کیا ہے۔ اس کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اردو کا یہاں پر چھپا ہے جی، اور اس کے علاوہ عربی کا ایڈیشن بھی اور انگریزی کا ایڈیشن بھی، 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور بڑی کثرت کے ساتھ سعودی حکومت نے عربی اور انگریزی جو ایڈیشن ہیں ان کی افریقہ ملکوں میں اور عرب ملکوں میں خاص طور پر اشاعت کی ہے، اور تینوں ایڈیشن میری ذاتی لائبریری میں موجود ہے۔ جی، جہاں تک میں نے اس تحریر کا مطالعہ کیا ہے، میں دیانتداری سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تحریر نوے سال پہلے کے تمام کیسے کے سوالات کا ملغوبہ ہے، جی، اور سوالات بھی وہ کہ جن کا 20 نہیں سینکڑوں مرتبہ خود حضرت مسیح موعود اور خلفائے مسیح موعود اور علماء سلسلہ احمدیہ کتابوں میں دے چکے ہیں۔ اسی طرح اپنی تقریروں، اپنے عام پبلک خطابات اور مناظروں کے دوران اس کو کھول کھول کر بتایا گیا ہے۔ مگر حیرت ہے کہ 90 سال پہلے جو سوالات اس دور کے ملا نے کیا ہے وہ ان کو اس میں پھر شامل کر دیا گیا ہے۔ صحیح، جی، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ حالانکہ دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا جواب دیا جا چکا ہے اس جواب کا بھی تو ذکر کر کے پھر اس کا جواب بھی آنا چاہیے، تاکہ دیانتداری سے انسان تقابلی مطالعہ کر کے حقائق تک پہنچ سکے۔ جی، سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے، اور یہی سرمایہ حیات ہے ان کی تحقیق کا، جو قادیانی مذہب جناب الیاس بنی صاحب کی تالیف ہے، اور جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ پر اعتراض کی خاطر بالکل وہ پیٹرن اختیار کیا ہے جو مستشرقین یورپ میں اور آریہ سماجی لیڈر ہندوستان میں اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے۔ بعض باتیں یہ لوگ صرف اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منافرت کے لیے، اشتعال کے لیے بار بار دہراتے ہیں، جو کہ واقعات کے سراسر منافی۔ بعض وہ امور ہیں کہ جن کو سیاق و سباق سے الگ کیا گیا ہے، پس منظر سے علیحدہ ہو کے کوئی بات بھی بیان کی جائے اور سیاق و سباق سے الگ ہو گئے تو وہ یقیناً غلط ہوگی۔
میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور یہ بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے والی بات ہے۔ آج کے کرائسس عالم اسلام کے خلاف وہ دراصل اسی شر انگیز ذہنیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ جی، مثلاً اگر کوئی آریہ سماجی یا کیتھولک یا پروٹسٹنٹ یہوہ وٹنس کا علمبردار یہ چیلنج کرے، جس طرح کہ یہ حضرات کتابوں میں انہوں نے چیلنج کیا، اب تو کھلم کھلا اس نام سے بھی کتابیں آ گئی، فوٹو کاپیاں دے کے مسلم اوسام کی کتابوں کی کہ یہ حوالہ جات حاضر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ دیکھ لیجئے اس میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی ہندو یا سکھ یا عیسائی یا بد نصیب دشمن اسلام یہ چیلنج کرے دنیا میں کہ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، سب کام کرو مگر نماز کے قریب نہیں آنا، یا قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ کلو واشربو، جتنا چاہو کھاتے چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں تک آیات کا تعلق ہے، آیت کا یہ حصہ تو موجود ہے، لیکن یہ ساق و سباق سے الگ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی بالکل الٹ گئے۔ ایک ملا سے یہ پوچھا گیا تھا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، یعنی کہ امر کے لحاظ سے کلو واشربو اور نئی کے لحاظ سے لا تقربوا الصلاۃ۔ تو وہ بہت روشن خیال کالجیٹ تھا، کہنے لگے جی حضور قرآن پاک میں یہ لفظ تو ہیں، مگر آگے کلو واشربو کے ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے ولا تسرفوا کے الفاظ بھی تو نازل فرمائے ہیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، جو مجسم قرآن تھے، جن کا دل خدا کا رخ تھا، اور جو جس طرح کہ خدا احد ہے خالق کے لحاظ سے، محمد مصطفیٰ مخلوق میں احدیت کے مقام پر پہنچے، تو ان کو جو کلام عطا کیا گیا اس کے سیاق و سباق کے بغیر یہ بڑا مغالطہ ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، اس کے بعد وانتم سکارا کی شرط بھی ہے۔ قانون میں دیکھیں کہ ایک لفظ کہ سیاق و سباق سے الگ اگر کیا جائے تو وکیل پیش کرے تو جج جو ہے فوراً اس کو پکڑ لے گا کہ یہ تو بالکل الٹ منظر ہے جو تم پیش کر رہے ہو، تو بالکل یہی صورت یہاں پر ہے۔ اور یہ میری عمر 80 سال کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی برکت اور خلافت کی دعاؤں کے توفیل یورپ اور جنوبی ایشیا اور اسی طرح شرق اوسط میں بھی دورے کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے ہمیشہ ہی یہ بات کہی ہے کہ ایم ڈی یہ نہیں کہتے کہ فلاں لٹریچر نہ پڑھیں، ہم تو دوسروں کا لٹریچر اپنے سے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ جو سچی بات ہے وہ ہمارے حق میں چلی جائے گی، اور جھوٹی بات ہے اس کو ہم بے نقاب کر کے احمدیت کی سچائی دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے۔ یہ کرائٹیریا ہے احمدیت کا۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اور بھی سینکڑوں جھوٹ بولے تاکہ اس کو سچائی میں ڈالا جا سکے۔ احمدیت تو مجسم صداقت ہے، تو یہ ساری کیفیت اس میں شامل ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتاب جو کہ مودودی صاحب کے قادیانی مسئلہ کی روئے رواں ہے، تمام علماء ان میں سے چند حوالے لے کے، وہ شخص بھی جو کہ ساری عمر فاتح روا کے نام سے دنیا میں اپنی شہرت کا ڈنکا بجاتا رہا اور فتح اس طرح پر کیا کہ روا کا نام پنجاب اسمبلی سے جناب نے کرا دیا۔ یہ روا کو فتح کرنے کا معاملہ ہے۔ رات کو پراسرار طور پر وہ شخص آتا تھا اور یہ فتح اس کی، اور اس کے بعد آخر میں اس نے نام ہی بدل دیا۔ اب کوئی فاتح چناب نگر نہیں کہتا اس کو، اس وقت وہ فاتح روا بنا ہوا تھا۔ تو اس نے بھی یہی ساری صورتیں اختیار کی ہیں۔ جتنا بھی ظاہری طور پر لٹریچر ختم نبوت کے نام پر لکھا ہے،
تو یہ سارے دراصل دریوزہ گر ہیں اور خوشہ چین ہیں. اس سے مظومہ کتاب کے جو کہ قادیانی مذہب کے نام سے پروفیسر اجاز برنی صاحب نے لکھی ہے. مگر وہ کتاب ہے کیا، اب آپ سن لیں گے تو اس سے آپ کو تمام مولویوں کے لٹریچر، ان کی تقریریں جو کہ قادیانی مذہب کے دم قدم سے وہ کر رہے ہیں، ان کا آپ کو پتہ چل جائے گا. ملک محمد جعفر خان وزیر مملکت، جو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں خالق ہیں انورٹڈ کاماز میں اس قرارداد کے جس پر آج تک ملا چہک رہا ہے، انہوں نے اس کتاب کا قادیانی مذہب پر جو تبصرہ کیا ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ تبصرہ ان الفاظ میں ہے: اور وہ شخص ایسا شخص ہے کہ احمدیت کے اناد اور بغض میں ان سے بھی بہت بڑا ہوا ہے، کیونکہ ان پرویزی خیال رکھنے والے جس قدر بھی یہ حلقے ہیں جن میں پرویز صاحب ہوئے، جن میں اور ان کے اسلم جراد پوری کے حلقہ نشینوں میں شامل ہوئے، ان سب کا یہ ہے کہ ہم صرف قرآن مانتے ہیں. اور بعض تو یہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کو ہم اس لیے بھی نہیں مانتے کہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، حالانکہ یہ اس طرح سے غلط ہے. پھر بھی موقع ملا تو کسی اور مدرسے میں انشاءاللہ بیان ہوگا. بہت سے پرویزی خیال کے دوستوں سے میری جو گفتگو ہوئی، یہ باتیں بھی ان کے سامنے آئی. میں نے کہا کہ بانیہ جماعت احمدیہ کی بنیادی قرآن مجید ہے. بہرحال ملک جعفر صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب احمدیہ تحریک میں کہ سب سے زیادہ میں مایوس ہوا ہوں اس کتاب سے. بڑے تفصیلی وہ حوالہ ہے، میں صرف خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں سوائے اشتعال کے کچھ نہیں ہے. مرزا صاحب کے حوالے دے کے تو اپنی مرضی کا اشتعال پیدا کرنے کے لیے اور جھوٹ پھیلانے کے لیے اس شخص نے اپنے عنوان قائم کیے. یہ بالکل وہی ہتھیار ہے جو آج دنیا میں پریس اختیار کر رہا ہے. آپ اپنے پاکستان کو خاص طور پر دیکھیں، بعض کا یہاں تک ہوتا ہے کہ عنوان بالکل الٹ ہوتا ہے اصل خبر کے، اور بعض خبریں معمولی ہوتی ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے پروپیگنڈے کے لیے، اور بعض بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو بالکل یہی صورت جو حقائق تھے ان کو رپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے حوالے مرزا صاحب کے دیے ہیں، اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق ان کا تاثر پیدا کرنے کے لیے عنوان اپنی طرف سے قائم کیے ہیں. اور اس سے بڑا ظلم ستم کوئی نہیں ہے کہ جماعت کے بانی کے الفاظ کی اثر روح کو الگ کر کے تو وہ معنی کیے جائیں جو کہ مؤلف یا اس کے صاحب کتاب کے نظریے کے بالکل مخالف. اس سے بڑی بددیانتی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ ریمارک ہیں جو ملک جعفر صاحب نے اپنی کتاب احمدیہ تاریخ میں پیدا کی ہیں. اب اس سلسلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے اس نقطہ نگاہ سے بھی اس کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ خود دراصل احمدیت کی صداقت کا ایک زندہ نشان ہے. میرے پاس ایک ایڈیشن تو 3 ہیں، مگر ایک ایڈیشن کے بھی کئی کاپیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں، اس واسطے کہ یہ مجسم صداقت کا اعلان کر رہے ہیں. یہ نقار خانہ ہے دراصل احمدیت کی صداقت. کیوں؟ اس لیے کہ خود آن حضرت کی حدیث ہے اور مستدرک میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں یکذب الصادق
وَيُصَدَّقُ يُكَذَّبُ الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، کہ ایسا زمانہ آئے گا آخر زمانے میں کہ جو سب سے بڑا سچا ہوگا، اور مہدی موعود سے بڑھ کر کون ہے جو کہ صادق جس کو کہا جا سکتا ہے؟ فرمایا جو سب سے بڑا سچا ہوگا اس کی تکذیب کی جائے گی، جو سب سے بڑا کذاب ہوگا یا کے لیے جھوٹ اور بالکل واضح جھوٹ بولنے والے ان کی تصدیق کی جائے گی۔ تو یہ شاہکار ہے دراصل اس پیش گوئی کا۔ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر علماء ہی ہیں جو کہ آنے والے مہدی موعود کو کافر قرار دیں گے، مسیح موعود کو قرآن کے منافق قرار دیں گے اور کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ یہی بات مجدد اہل حدیث نواب صدیق حسن صاحب نے اپنی کتاب حجج الکرامہ میں لکھی ہے۔ ابن عربی بھی بالکل یہی فرماتے ہیں فتوحات مکیہ میں کہ اذا ظہر ھذا الامام المہدی فلیس لہ عدو مبین الا الفقہاء خاصۃ، ھذا ما قال ابن عربی فی تصانیفہ۔ فرماتے ہیں کہ مہدی موعود کے سب سے بڑے دشمن اس زمانے کے علماء ہوں، اور یہ تقی صاحب کی تحریر اور سمیع صاحب کی تحریر جو بنوری صاحب کی زیر سرپرست رہ گئی، یہ اس بات کا اعلان عام کر رہی ہے کہ خدا کی بات پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے میں سننے والوں سے کہتا ہوں یہ فوری طور پر خریدیں اور رکھیں، ان کو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح غیروں کے ہاتھ سے احمدیت کی سچائی کے نعرے بجا دیے ہیں۔ باقی ایک پہلو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کا کہ میں یہ حوالہ رشید صاحب گنگوئی کو دے چکا ہوں کہ احیاء حق کے لیے سویت جھوٹ بولنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے داد دینا چاہیے ان دونوں حضرات کو کہ انہوں نے اپنے دیوبندی مذہب کے بانی اسلام کے ثانی رشید گنگوئی صاحب کے اس فتوے پر پوری طرح عمل درآمد کر کے دکھایا ہے اور سر ڈٹ کی بازی لگا دی ہے کہ کوئی پہلو جھوٹ کا رہ نہ جائے۔ بالکل یہ بات میں حقیقت کے بنا پر کہتا ہوں، کوئی تنقید نہیں کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ مورخ کا کام ہے کہ وہ حقائق بیان کرتا ہے۔ اکبر لاوادی نے تو اس کے ایک اور انداز میں لیا ہے کہ مورخ اور صوفی میں بس اتنا فرق ہے اکبر کہ یہ مصروف ماضی ہے اور اس کو حال آتا ہے، تو جو مصروف ماضی ہو اس کو فیکٹس اور فگرز کے لحاظ سے حقائق بیان کرنے ضروری ہیں۔ اب میں حیران ہوں کہ ملت اسلامیہ کے نام سے اتنے جھوٹ اور مفتریات اس میں موجود ہیں کہ یہ تصور میں نہیں آ سکتا کہ یہ اپنے تئیں محافظ ختم نبوت قرار دینے والے حقائق کو چھوڑ کر کسب اور دجالیت کے اس مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، اس میں حواری نبی کا ایک عنوان ہے اور اس عنوان میں یہ لکھا گیا کہ غالباً 1870 میں ایک سرکاری ڈیپوٹیشن ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کی طرف سے، گلیڈسٹون غالباً پرائم منسٹر تھے، ان کی طرف سے بھجوایا گیا، جس میں کہ ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈ کے ممبر شامل تھے اور پریس کے نمائندے موجود تھے، پالیٹیشین تھے، سماجی مختلف نمائندے بھی تھے۔ غرض یہ تھی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کس طرح پر برطانوی استعمار مضبوط کیا جا سکتا ہے متحدہ ہندوستان میں۔ تو یہ ڈیپوٹیشن آ کے اس نے تمام مقامات کا دورہ کیا اور اس کے بعد یہ رپورٹ پیش کی کہ جب تک ہم ذلی نبی یہاں پر قائم نہ کریں، ہندوستان میں ہماری حکومت قائم نہیں ہو سکتی، مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہ سمیع الحق صاحب نے اور تقی عثمانی صاحب نے اس میں لکھا ہے، انہوں نے خاص طور پر اس کو لکھا ہے۔ یہ تصنیف دراصل شورش صاحب کی ہے جو انہوں نے سب سے پہلے عجمی اسرائیل میں
اس کو لکھا، بلکہ اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے پر اسرار طریقے پر اس کو یوم پاکستان کے موقع میں جنرل موسیٰ صاحب کے سامنے انگریزی میں پیش کی، اس کی اشاعت کی، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے سوائے حکومت کے ہائی سرکلز کے، فوجی افسروں کے اور دوسروں کے۔ پھر اس کا ترجمہ بنگالی زبان میں کیا، پھر اردو کا 3 سال کے بعد کیا، اس کے بعد عجم اسرائیل میں اس کو شامل کیا گیا، اور کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے دی رائول اور دی برٹش امپائر ان انڈیا۔ اب یہ حوالہ بنایا گیا، انگریزی میں وہ سارا حوالہ اسی طرح پر دیا گیا ہے، اور کتاب کا حوالہ یہ ہے۔ اول تو انگریزی دان جانتے ہیں کہ برٹش امپائر کا یا امپائر کا ارائیو کرنا یہ کوئی انگریزی زبان کے الفبے جاننے والا بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ بنانے والے کون تھے؟ یہ تو رشید گنگوئی صاحب کے عقیدت مندوں کو ہی پتہ ہے کہاں کہاں کارخانے انہوں نے لگائے اور کیا کیا طریقے اختیار کیے، مگر اس کو پہلے دفعہ پیش کرنے والی جمعیت علماء اسلام سرگودے میں تھے، مگر ہمیں نہیں بتایا انہوں نے۔ یہ پہلے 2-3 سال تک اندر ہی اندر اردو انگریزی کا ہائی سرکلز میں اس کی اشاعت کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد بنگالی زبان میں اس کی اشاعت کی، تاکہ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو بھی کہا جائے کہ یہ تو دراصل ایجنٹ ہیں انگریز کے اور امپیریلزم کے جاسوس ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عجم اسرائیل میں یہ حوالہ آیا، اور پھر اس کو جب بار بار یہ چیزیں آ گئی انگریزی میں، بنگالی میں، اردو میں، اس کے بعد یہ سمجھ لیا گیا گوبلس کی طرح کہ اب تو بات دنیا پر کھل گئی ہے کہ یہ ایجنٹ ہے۔ لیکن حق یہ ہے، آپ حیران ہوں گے، ساری دنیا کی لائبریریاں آپ دیکھیں، میں نے تو خاص طور پر لنڈن لائبریری سے، برٹش میوزیم سے رابطہ کیا، میرے پاس وہ خطوط موجود ہیں، اسکرین پہ غالباً حاضرین اور سامعین دیکھیں بھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس نام کی کوئی کتاب ہی آج تک نہیں چھپی، کانگریس کی لائبریری میں بھی نہیں، فلاں جگہ پر بھی نہیں ہے، اور آج ہم چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس نام کی کوئی کتاب نہ انگلستان میں نہ کسی اور جگہ شائع نہیں ہوئی، اور کوئی ڈیپوٹیشن اس نوعیت کا کراؤن نے ہندوستان میں نہیں بھیجا، اور بھیجنے کی ضرورت بھی اس لیے نہیں تھی کہ 1870 میں تو حکومت ہندوستان کے اوپر اتنا زبردست وکٹوریہ حکومت کا رعب تھا کہ کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ضرورت اگر تھی تو وہ تو 1857 یا 1858 یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے راج سے پہلے ضرورت تھی، جب ہندوستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، آسام سے پشاور اور پھر مدراس تک، ہر جگہ پر ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت کیا ضرورت تھی کراؤن کو بجانے کہ اس قسم کا کوئی ڈیپوٹیشن جائے۔ اور پھر عجیب کمال ہے کہ اس میں ذلی نبی کا لفظ لکھا گیا ہے، بعض نے یہ جب حوالے شائع ہوئے تو کسی جگہ لکھا ہے حواری نبی، کسی جگہ لکھا ہے ذلی نبی، تو اب ذلی نبی کا آج تک ملا جو ہے اس کو معلوم نہیں ہو سکا، تو انگریزوں کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ اور یہ بتائیں کہ یہ دنیا میں کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی حکومت کی تقویت اس بات سے ہو کہ جو قوم نبوت کا لفظ سننا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی، اور جو ہر آنے والے کو دجال کہتی ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بھی آئیں گے، مگر دیکھو مسیح موعود بھی آئے گا جو نبی اللہ ہے، جو نبی اللہ ہے، جو نبی اللہ ہے، جو نبی اللہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جن لوگوں نے حضرت کے باقی حدیث لے لی اور آنے والے کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا ہے؟ یہ بھی اس کے پیچھے بھی ذہنیت ہے دیوبندی۔ حبیب الرحمان کاندلوی ایک مشہور عالم ہے، ملا چونکہ اس ذہنیت کے ساتھ ہے کہ اب حضرت کے ہم جانشین ہیں، دنیا کو کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا، مسیح ابن مریم آئے گا، لیکن حبیب الرحمان کاندلوی نے اپنی کتاب میں نظریہ مہدی میں لکھا ہے
کہ بات یہ ہے کہ اگر مہدی موعود پیدا ہو گئے ہیں تو خدا کے لیے وہ نہ آئیں، کیونکہ ان کے آنے سے اور زیادہ تفرقہ ہوگا۔ تو یہ ذہنیت ہے۔ دیکھیں، یہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ قرآن میں پیشگوئی موجود ہے۔ لما جاکم یوسف، وہ قرآن مجید میں جو یہ لکھا ہے کہ جب تک کہ یوسف علیہ السلام اپنی دعوت و تبلیغ پیش کرتے رہے تم نے تکذیب کی، حتیٰ اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعد رسولا۔ قرآن سے بڑھ کر کون سی مسترد تاریخ ہے؟ قرآن کہتا ہے یاد رکھو نبوت کے ختم ہونے کا عقیدہ یہ یوسف کے زمانے سے شروع ہوا۔ ایسے ظالم اور بدسگال اور بدنہاد انسان تھے کہ خدا کے اس اولوالعزم پیغمبر کی عظمتوں کو دیکھنے کے باوجود اس کی تکذیب کرتے رہے۔ جب آپ فوت ہو گئے کہنے کہ لن یبعث اللہ من بعد رسولا، مگر قرآن نے صرف یہی نہیں کہا، آگے بھی پیشگوئی کی ہے۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان۔ یہی ہے نا قرآن مجید کی آیت۔ ایک تو قرآن نے ماضی کے واقعات بیان کیے، فرمایا اس کو قصہ نہ سمجھنا، کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب۔ آئندہ زمانے میں بھی خدا ایک اس گروہ کو گمراہ قرار دے گا جو کہ نبوت کے فیضان کے بارے میں شک میں ہوں گے، اور وہ قرآن کی آیتیں پیش کریں گے۔ تو یہ قرآن کی صداقت کا اعلان ہے دراصل کہ 14 صدیوں قبل محمد صلی اللہ کے ذریعے سے دنیا کو بتا دیا گیا تھا۔ بلکہ حدیث میں اسی لیے لکھا ہے علماء کے متعلق، علماء کو بھی دجال قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ علماء جو دجال ہوں گے وہ باتیں کریں گے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی۔ تو یہ وہ پیش گوئی ہے جس کے علمبردار یہ آرار اور دیوبند ہیں۔ اس لیے اسی روح کے ساتھ انہوں نے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جو خدا کے نبیوں کے خلاف استعمال ہوتے تھے، استہزاء اور جھوٹ۔ ذلی نبی کا میں نے بتا دیا ہے، دنیا میں آج تک اس نام کے کوئی کتاب ہی نہیں چھپی، اور انگلستان کی تاریخ میرے پاس تفصیل کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں میں نے انگلستان سے چھپنے والا انسائکلوپیڈیا بریٹانیہ کا دیکھا ہے، کولیا انسائکلوپیڈیا میرے پاس ہے، اور بہت سارے ہیں۔ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی ڈاکومنٹیشن ایسا گیا ہو اور اس نے ایسی رپورٹ دی ہو۔ پھر دیکھیں کتنی کھلم کھلا یہ جو ہے نا، یہ احیاء اختر، یہ جھوٹ بولنا جائز تو ہے مگر کذب صریح استعمال کرے۔ جس وقت یہ ملت اسلامیہ کا نام نیاز موقف جو ہے پیش کیا گیا، اس وقت باؤنڈری کمیشن کی کارروائی منظر عام پر نہیں آئی تھی، مگر اب وہ آ چکے ہیں کے زمانے سے۔ ریسرچ سوسائٹی نے لاہور سے شائع کی ہے اور گورنمنٹ نے شائع کی ہے، ہر شخص اس کو پڑھ کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ الزام جو اس میں لگایا گیا ہے کہ حد بندی کے موقع پر احمدیوں نے غداری کی اور قادیان جو تھا وہ ہندوستان کو دے دیا، اس میں جماعت احمدیہ کا میمورینڈم پورے کا پورا چھپا ہوا موجود ہے، اور اس میں 10-12 پوائنٹس ہیں جن میں بتایا گیا کہ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پاکستان میں رہے، کیونکہ ہمارا تمام مرکزی کام اس کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے۔ تو یہ حد بندی والا قصہ اس میں موجود ہے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا جھوٹ کہ جماعت احمدیہ نے تو سردر کی بازی لگا دی۔ حضرت مسلم موعود نے جب یہ تقریر کی، میں اس وقت مسجد مبارک قادیان میں موجود تھا، حضور نے دیوان سنگھ مفتون کے اس اعتراض کا ذکر کیا کہ دلی کے ایک اخبار نے کہا ہے کہ احمدی آج تو سر فہرست ہیں، پرجوش طریقے پر اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ سب مسلمانوں سے بڑھ کر پاکستان کے تائید میں ہیں،
اس وقت وہ سر بکف ہوئے ہیں، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو سلوک افغانستان میں امان اللہ کے زمانے میں کیا گیا، امان اللہ سے پہلے کیا گیا، اور شہزادہ عبداللطیف کو شہید کیا گیا، اور جو بھی صورتحال افغانستان میں ہے پاکستان کے بننے کے بعد تیار رہنا چاہیے احمدیوں کو کہ وہی تمہارے ساتھ صورتحال ہے۔ اس پر حضرت مسلم موعود شیخ خدا نے ایک بڑی تفصیلی تقریر فرمائی، اور وہ سبھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو خدا نے انصاف کے لیے کھڑا کیا ہے۔ میں نے برسوں قائد اعظم کے ساتھ مل کے ہندوؤں کو توجہ دلائی کہ خدا کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز نہ کرو، مگر گاندھی نے تو ایک موقع پر کہا کہ میں تو 2 آنے کے ممبر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہم نے بار بار ان سے پوچھا کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہوگا تو کیا مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیا ان کے حقوق محفوظ ہوں گے؟ کیا ان کے مساجد محفوظ ہوں گی؟ کیا ان کا کلچر، ان کی سویلائزیشن، ان کے تمام جو ورثہ ہے اسلام کے ذریعے سے ان کی حفاظت کا سامان کیا جائے گا؟ کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اور فرمایا کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ کوئی کام نہیں کیا۔ تم ہی تھے جنہوں نے گڑھ مکتیسر میں ایک احمدی ڈاکٹر ہارون رشید کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا، اور آخر میں فرمایا یہ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ پھر خدا نے امان اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہمیں خواہ پھانسی پر چڑھا دیا جائے، ہم پاکستان کی تائید کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں زندہ خدا پر ایمان ہے، وہ خدا جس نے امان اللہ کے ساتھ یہ صورت کی بدناک انجام کیا، وہ خدا ہمارا ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اس واسطے وہ خدا خود انتقام لینے کے لیے اترے گا، ہمیں تو صرف سچائی پر قائم رہنا ہے۔ تو اس حد تک جوش تھا احمدیوں میں۔ ہم نے تو جھنڈا لہرایا 14 اگست کو، آراریوں کے مولوی حبیب الرحمان نے کانگریس کا جھنڈا لہرایا 14 اگست کو لدھیانے کے مسجد میں، اور اس کو کک آؤٹ کر دیا گیا۔ ہم نے 14 اگست کو تمام سرکاری عمارتوں پر اور انجمن کے دفاتر پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ریڈ کلیف ایوارڈ ایسے ظالمانہ طور پر یہ سلط کرے گا سازش کے نتیجے میں۔ اس کے بعد جس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی تو ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ تو دیکھیں کتنی واضح بات ہے۔ اب میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی، باقی چھوڑ دیا میں نے، کہ جماعت احمدیہ، ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ جماعت احمدیہ اسی موقف ختم نبوت کے پرچم کو لہرا رہی ہے جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا پرچم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مسلمان اہل سنت والجماعت جو اکثریت میں ہیں ان کے اشتہار موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیصل آباد میں مثلا اخبار، وہ حاضرین دیکھیں گے اس کو، قائد اعظم پوسٹر ہے اور اہل سنت والجماعت کی ایک تنظیم نے شائع کیا، اور اس میں پوری نہایت جلی الفاظ کے ساتھ ایک عنوان 3 عنوان قائم کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرزائیوں کی طرح یہ الفاظ ہیں، دیوبندی بھی منکر ختم نبوت ہے، اس واسطے مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ 74 کی کارروائی سے پہلے کی بات ہے۔ اتنا بڑا اس وقت یہاں موجود ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں، وہ آپ حضرات دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دراصل حیرت یہ آتی ہے کہ ہم ہی تو ہیں جو اس موقف کو پیش کر رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ دیوبندی کہلانے کے باوجود اتنا تو کم از کم عقل اگر ہوتی تو یہ سوچ لیتے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو تم کہہ رہے وہ دراصل مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہے۔ اگر ہم گستاخ ہیں تو پھر جس طرح کے اہل سنت والجماعت نے دنیا کے سامنے کھول کر بیان کیا ہے، تو پھر اس گستاخی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کتنی واضح بات ہے۔
لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ درپردہ کمیونسٹ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ مفتی محمود صاحب اور احرار اس حکومت کے انتظار میں رہے جو کہ کمیونسٹوں کی حکومت تھی. پٹو سے بغل گیر ہوئے. بعد میں ضیاء سے سازش کرنے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو ان کی خصلت ہے, اور یہ بات سیاسی پالیسی میں شامل ہوتی ہے کمیونسٹوں کے کہ اپنا مطلب نکالنے کے بعد پھر جس طرح کیا کرو. بحیثیت مورخ کے اور ایک احمدی کے کسی جماعت کے متعلق میں کوئی ایسی بات کہنے کو جائز نہیں سمجھتا جس کا دستاویزی ثبوت میں آپ کے سامنے نہ رکھوں. اس لیے اسکرین پر آپ حوالوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے. یہ دیکھیں تاریخ احرار, یہ مفکر احرار چودھری افضل حق کی تصنیف ہے. اس کا باب چہارم فتنہ قادیان کے عنوان سے ہے. آپ اس کا آغاز دیکھیں کہ جب یہ ختم نبوت کہتے ہیں اور جب یہ کوئی بات کہتے ہیں تو ان کے پیچھے کارل مارکس کی روح اور سوشلزم کی روح کار فرما ہوتی ہے. حالانکہ اسی زمانے میں 74 سے پہلے میرے پاس وہ اشتہار موجود ہیں, ایشیا میں بھی چھپے ہوئے ہیں, خود کراچی سے چھپے, احرار کی طرف سے چھپے, جس میں انہوں نے کہا کہ سوشلزم یہ کفر ہے اور بھٹو صاحب اور ان کی پارٹی جو کافی اس بنا پر ہے کہ وہ سوشلسٹ ہے. اس وقت یہ تصد کیے گئے اور مقصد یہ تھا کہ کس طرح اس پارٹی کو ہرا دیا جائے اور اپنے مطلب کے جو نمائندے ہیں ان کو ان کی جیت ہو اور پھر ہم جس طرح چاہے پاکستان کے ساتھ سلوک کریں, کیونکہ یہ دراصل انتقامی کارروائی ہے جو دیوبندی اور احراری انتقام کے طور پر کرتے چلے آ رہے ہیں. قائد اعظم کے خلاف, موزمبیق کے خلاف اور جماعت احمدیہ کے خلاف. تو ہر مرحلہ خواہ 84 کا ہو خواہ 74 کا ہو, وہ دراصل انتقام ہے ہم سے لیا جا رہا کہ گاندھی کی طرح ہم نے کیوں اس وقت متحدہ ہندوستان کی تائید کیوں نہیں کی اور پاکستان کی کیوں تائید کی, جس کا نام شرن امام الہند صاحب کے لحاظ سے ناجائز تھا. تو یہ انتقامی کارروائی ہے, وہ بھی جانتے ہیں. اور یہ سارے حربے سوشلسٹوں کے بھی ہیں, اور پنڈت جواہر لال نہرو سے بڑھ کر اور سوشلسٹ کون ہو سکتا ہے. یہ سبق وہیں سے سیکھا ہے. مفکر احرار چودھری افضل حق صاحب اپنی کتاب تاریخ احرار کے باب چہارم میں فتنہ قادیان کے عنوان سے فرماتے ہیں, لوگ بجا طور پر پوچھتے ہیں کہ احرار کو کیا ہو گیا کہ مذہب کی دلدل میں پھنس گئے ہیں. یہاں پھنس کر کون نکلا ہے جو یہ نکلے ہیں. مگر یہ کون لوگ ہیں؟ وہی جن کا دل غریبوں کی مصیبتوں سے خون کے آنسو روتا ہے. وہ مذہب اسلام سے بھی بیزار ہیں. کیوں بیزار ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ساری تاریخ شہنشاہیت اور جاگیرداری کی دردناک کہانی ہے. کسی کو کیا پڑی کہ وہ شہنشاہیت کے خس و خاشاک کے ڈھیر کی چھان بین کر کے اسلام کی سوئی کو ڈھونڈے تاکہ انسانیت کی چاک دامانی کا رفو کر سکے. جی, اس کے پاس یعنی احرار کے پاس کارل مارکس کے سائنٹیفک سوشلزم کا ہتھیار موجود ہے. وہ اس کے ذریعے سے امراء اور سرمایہ داروں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے
اسے اسلام کی اتنی لمبی تاریخ میں سے چند سال کے اوراق کو ڈھونڈ کر اپنی زندگی کے پروگرام بنانے کی بلا فرصت کہا ہے۔ اس تمہید کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ انسانی دماغ اب نشو و نما پا چکا ہے۔ محمد رسول اللہ کی نبوت کے معنی یہ تھے کہ اب انسانیت سنے شعور کو پہنچ چکی ہے اور اب کسی سکول ماسٹر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی مہدی کی، مسیح موعود کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس واسطے بھی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس سوشلزم کا ہتھیار موجود ہے۔ اور اسی کے مطابق پھر آگے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے چودھری افضل حق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کامریڈ محمد رسول اللہ غریبوں کے خاطر دنیا میں آئے تھے، اور یہ پروگرام مدرسے آرات کا ہے۔ اسی میں یہ بھی لکھتے ہیں ہمیں اسلامی پروگرام کے باغی مگر نام نہاد مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اسلام کے باغی پاکستان سے ہم اس ہندوستان کو پسند کریں گے جہاں نماز روزے کی اجازت کے ساتھ اسلام کے باقی عدل و انصاف کے پروگرام کے مطابق نظام حکومت ہوگا۔ وہ کس طرح پر ہوگا؟ یعنی ہر شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی زندگی کی پیروی میں ما ضروریات زندگی مہیا کی جائیں گی، اور کسی کو کسی دوسرے پر سیاسی یا اقتصادی فوقیت نہیں ہوگی۔ یعنی کارل مارکس اور اسٹالن کے نظریے کے مطابق برابر ساری جائیدادیں تقسیم کی جائے گی، اور یہ جو انڈیویجول پراپرٹی کا سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں سب کو علم ہے کہ حضرت شاہ، اب پہلے تو حضرت کا نام لیا ہے، اب شاہ ولی اللہ کی طرف آ گئے ہیں، مولوی عبید اللہ صاحب سندھی جو ماسکو میں رہے، دیوبندی عالم، یہ ان کی ایجاد ہے۔ سب کو علم ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کارل مارکس کی پیدائش سے 58 سال پہلے فوت ہوئے۔ ان کے قول کے مطابق رسول کریم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ امراء اور سلاطین کی لوٹ کسوٹ سے عوام کو بچایا جائے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں گویا نظام اسلامی کو چلانا اور امراء اور سلاطین کی لوٹ کسوٹ سے لوگوں کو بچانا پیغمبر کا مشن تھا۔ پس اگر محمد علی جناح اسلام کے اقتصادی اور سیاسی نظام کے خلاف کسی سرمایہ داری کے نظام کو چلائے تو نفع کیا، اور اگر جواہر لال اور گاندھی خلفائے راشدین کی پیروی میں سوسائٹی میں نابرابری کے سارے نقوص کو مٹائے چلے جائیں تو بطور مسلمان کیا ہمیں نقصان ہے۔ یہ اصل تصویر اور خد و خال ہیں دیوبندی علماء کے، مجلس آرار اسلام کے۔ اور آخر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اقلیت قرار دینے کے لیے مفتی صاحب نے، تقی عثمانی صاحب نے اور سمیع الحق صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر ان کے امیر شریعت، ان کی شریعت کے امیر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے متعلق خان کابلی نے ان کی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے کہ میرے پاس اصل تصنیف کا اس کی اکثر فوٹو کاپی موجود ہے۔ اس میں ان کی ایک تقریر لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت یہ سوال کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت پاکستان کے ساتھ ہے، تمہیں اکثریت کے ساتھ دینا چاہیے، عوام کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے۔ جس طرح کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ عوام کا مسئلہ تھا، عوام ہی کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے۔ تو اس وقت مسلم لیگ یہ کہتی تھی
یہ تو مذہبی معاملے ہیں جن میں دخل دینے کا کسی کو خیال نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بندہ اور خدا کا معاملہ ہے. یہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. یہ یوم الدین کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ یہ اسی غرض کے لیے رکھا گیا ہے. لیکن سیاسی معاملے اور ہیں. تو مسلم لیگ نے پرزور پروپیگنڈا کیا کہ تم کانگریس کے زرخرید غلام ہو، چند جگہوں پر جا کے تقریریں کرتے ہو، کوئی لطیفے سنا دیے، کوئی گالیاں دی جماعت احمدیہ کو، قائد اعظم کو. یعنی یہاں تک گالیاں دی ہیں. مولوی ظفر علی صاحب نے اپنی کتاب تمستان میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ مولوی حبیب الرحمان صاحب، جس کو بوکا کہا جاتا ہے، ساری دنیا میں اسی نام سے آج تک مشہور ہے. تو ان حضرت نے کہتے ہیں کہ مراد آباد میں تقریر کی. یہ مولوی ظفر علی خان صاحب اس میں لکھتے ہیں، اور بڑے اشتعال میں آ کے کہہ گئے کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینے والے سور ہیں، اور ہزاروں قائد اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی جوتی کی نوک کے اوپر قربان کیا جا سکتے. یہ انداز تھا خلافت کا، جو آج اس موقف میں ٹھیکیدار بن کے لکھ رہے ہیں سب کچھ، کہ ہم ہی ملت اسلامیہ ہیں، ہم ہی دراصل پاکستان کے حوالی اور ان کے روئے رواں ہیں. اب یہ دیکھیں آخر میں کہ ہمیں اقلیت قرار دینے کے لیے یہ کہہ رہے تھے، لیکن اس وقت جب مسلم لیگ نے کہا کہ تم تو صرف چھوٹا سا ایک طائفہ ہے کانگریس کے ماتحت، انہی سے تم وظیفے لیتے ہو، اور مسلمان اور اسلام فروشی تمہارا کام ہے، اکثریت کی طرف آ جاؤ. تو امیر شریعت آر نے اس وقت کہا، یہ زمزم لاہور کا ترجمان جو مجلس آر کا تھا، بعد میں تو مجاہد ہوا، لیکن زمزم بھی بڑا مشہور تھا. زمزم لاہور 30 اپریل 1939، اس کا حوالہ خان قابلی نے دیا ہے. بخاری نے کہا ہم سے کہا جاتا ہے کہ جدھر اکثریت ہو ادھر تم بھی چلو اور اکثریت کا ساتھ اختیار کرو. جس طرح کے اس موقف میں انہوں نے کہا کہ یہ اکثریت جو ہے اس کا نام ملت اسلامیہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. کہتے ہیں کہ ہم اکثریت نہیں چاہتے، ہمیشہ اقلیت ہی دراصل حق پر ہوتی ہے. اس کو یہ جواب تھا، اور یہ قرآن کے مطابق ہے. قلیل من عبادی الشکور، غزوہ حنین میں مسلمانوں کو شکست اس لیے ہوئی، قرآن کہتا ہے کہ تم نے اکثریت پر غرور کیا تھا. اب آخر میں آپ کو بتاؤں، پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ معذر نامہ نہیں تھا، موقف نہیں تھا، بلکہ عملاً ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، میں کل اشارہ کر چکا ہوں. مولوی تاج محمد صاحب جو پرجوش لیڈر ہیں کوئٹے کے، انہوں نے کوئٹے کی عدالت میں کہا کہ ہم وہی سلوک کر رہے ہیں جو سلوک کفار مکہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے. اور یہاں اس میں اختتام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت اور علماء کی حالت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ سر سید سے لے کر آج تک کئی لوگوں نے اس بات کے متعلق لکھا ہے کہ اگر حضرت بھی آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو کفار مکہ نے کیا تھا. یہ کتاب علامہ شیخ محمد رضا شیبی کی، یہ اس میں بحرین کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ایک شاہی کتب خانہ تھا. اس میں یہ علامہ شیخ محمد رضا شیبی عراقی کا دیوان بھی موجود ہے. اس کی فوٹو کاپی میں لایا ہوں، اس کے 2-3 شعر پر میں سناتا ہوں. علامہ رضا لکھتے ہیں، الا لیتا شعری ما ترا روح احمد اذا طالعتنا من علن وطلتی. اگر احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح عالم بالا پر ہمارے حالات سے واقف ہو جائے یا ہمیں جھانکے
اور دیکھ پائے تو معلوم نہیں کہ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر کیا رائے قائم کرے۔ وَأَكْبَرُ ظَنِّي لَوْ أَطَاعَنَا مُحَمَّدٌ لَّلَاقَ الَّذِي لَاقَاهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ۔ میرا ظن غالب ہے، علامہ رضا شاہبی کہتے ہیں، میرا ظن غالب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس تشریف لائیں تو آپ کو آج بھی اس قوم کے ہاتھوں اسی قسم کے مصائب اور انکار حق سے دوچار ہونا پڑے گا جس طرح اہل مکہ کے ہاتھوں دوچار ہو گئے۔ اور آگے کہتے ہیں عدلنا عن النور الذی جانا بہ کما عدلت عنہ قریش فضلتی، کہ ہم نے محمد رسول اللہ کے نور سے اسی طرح روگردانی کی ہے جس طرح قریش نے روگردانی کی تھی اور گمراہی کے گڑھے میں جا چکے تھے۔ اذن لقضا لا منہج الناس منہجی ولا ملت القوم الا واخر ملتی۔ علامہ شاہبی کہتے ہیں کہ ہماری حالت کو دیکھ کر حضرت فیصلہ یہ کریں گے کہ یہ جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں ان کا میرے طریقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ولا ملت القوم الا واخر ملتی، اور یہ جو اپنے ملت اسلامیہ کہتے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔